السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجین اسلام چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اپنا چینل ہے آور ریلیجین اسلام، اور آپ لوگوں سے بس اتنی درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ تو اسی طرح اچھی ویڈیو آپ تک ملتی رہیں۔ تو چلیں آج ہی ہم اپنی ویڈیو خوبصورت سی ایک بار پھر سے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں میں دیری کیوں کرتا ہے۔ تم یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ معجزے کب اور کس وقت ہوتے ہیں، تم تک پہنچتے ہیں کب تک پہنچائے جاتے ہیں، اس لیے دعا مانگتے رہو، امید رکھو، اللہ سے انتظار کرتے رہو۔ جب تم اللہ کے فیصلوں سے خوش ہو جاتے ہو، جب تم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جاتے ہو، تو وہ تم کو راضی کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تم کو تمہارے فیصلوں سے نوازے گا اور اللہ تمہیں راضی بھی کر دے گا۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس سے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تم کو تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے خواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جن کو تم بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ کچھ چیزیں تمہارے سمجھ میں بالکل نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب خود تک محدود رکھے ہیں۔ لوگ تو تمہاری باتیں سن کر کچھ دیر کے لیے تم کو دلاسا دیں گے، بعد میں کیا ہوگا، وہ لوگ تم کو بھول جائیں گے اور زیادہ دلاسا نہیں دیں گے، لیکن صرف ایک اللہ ہی ہے جو تم کو کبھی نہیں بھولے گا، نہ کبھی بھلا سکتا ہے۔ جو راستہ تم نے سوچ رکھا ہے، جو راستے تم نے سوچ رکھے ہیں، ان تک پہنچنا ناممکن ہے، بس تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ تم لوگوں کو تو اپنی بے بسی دکھاتے ہو، وہ کچھ دلاسا دیں گے اور دیتے ہوئے دلاسا دیتے دیتے تمہیں وہ تھک بھی جائیں گے اور زیادہ دیر تک نہیں دیں گے، لیکن ایک اللہ ہے جسے تم جتنی بار اپنی بے بسی کا رونا سناؤ گے، وہ اتنی ہی بار تمہارے رونے کو غور سے سنے گا، وہ تمہیں غور سے سنے گا۔ اس لیے صبر کرو اور اس یقین کے ساتھ صبر کرو کہ اللہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کن کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ پر یقین رکھو گے تو وہ تمہارے لیے تمہاری ہر آزمائش تمہاری پوری ہو جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پسند کی چیز پہلے مشکلات سے گزارتا ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری چیز بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے اللہ، کہ کیا تم اس کی وجہ سے مجھے تو نہیں بھول جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں توفیق بھی نہ دے، تمہارے ہاتھ بھی نہ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سننا پسند کرتا ہے تو تمہارے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ اس لیے دوستو صبر کرو اور اس یقین کے ساتھ صبر کرو کہ اللہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کن کے دروازے کھول دے گا۔ تمہارا درد صرف اور وہی جانتا ہے، تمہارا رب، جو تمہارا سچا دوست ہے، جو تمہارا دوست بھی ہے، اور اس زندگی میں اس بات سے کبھی مایوس نہ ہونا کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی دوست نہیں، بلکہ دوستو اس بات سے خوش ہونا اور ہمیشہ خوش ہوتے رہنا اس بات سے کہ دنیا کا مالک تمہارا سب سے بڑا اور سب سے اچھا دوست ہے۔ دیکھو کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ، اور وہی تمہارا رب بھی ہے، تو پھر اس بات سے پریشان نہ ہونا کہ تمہارا مستقبل کب بدلے گا، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ جو تمہارا رب ہے وہ ایک لمحے میں تمہارا مستقبل بدل سکتا ہے۔ جس سے تم مایوس ہو گئے ہو، کیا پتہ وہی تمہاری بہتری ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہاری آخری دعا سے ہی تمہارا نصیب جڑا ہو، جو دعا تم نے تھک کر چھوڑ دی،
تو پھر مانگو ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، جس کو تم ناممکن سمجھتے ہو، پھر وہ تم پر اپنا ایسا کرم کرے گا کہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ جلد عطا کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو وہ اللہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ اگر تمہاری دعا میں دیر ہو رہی ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں وہ تم کو تڑپا رہا ہے تمہارا رب، بلکہ اس کا مطلب صاف یہ نظر آتا ہے کہ جو تمہارا رب ہے، تمہارا اللہ کو تمہارا سننا پسند آ گیا ہے۔ اللہ اب تم کو بار بار سننا پسند کرتا ہے، اسی لیے تو وہ تمہاری دعا میں دیر کرتا ہے۔ تو پھر مانگو اپنے رب سے ہر وہ چیز جو تمہیں ناممکن لگتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تمہاری دعا مانگنے سے پہلے تمہارے مقدر میں آ چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں تم کو اس لیے نہیں میسر ہوتی کیونکہ تم دعا نہیں مانگتے۔ وہ چیزیں صرف تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ میرا یہ دوست کب میرے لیے دعا کرے اور میں اس کو عطا ہو جاؤں۔ کیا پتہ جس کے لیے تم انتظار میں بیٹھے ہو وہ بھی تمہارے انتظار میں بیٹھا ہو۔ مانگتے دعا ضروری ہے، دعا مانگنا بھی ضروری ہے تاکہ تم اللہ کی جانب متوجہ ہو سکو، اللہ سے اپنے دکھ سکھ کی باتیں کر سکو۔ اللہ کو تم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ تم کو کبھی اکیلا چھوڑ بھی نہیں سکتا، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو گے کہ وہ ضرور عطا کرے گا، تو پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو یہ سوچا کرو جس ذات نے تم کو مشکل میں ڈالا ہے، اس ذات نے مشکل سے تم کو نکال بھی دینا ہے۔ اللہ پاک ہم کو مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ ہمارے ہی بھلے کے لیے، تاکہ ہم مضبوط بن سکیں۔ اللہ ہمارے ایمان کا امتحان مشکلات سے لیتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کی کبھی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہ کرتا ہو۔ دعا سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ اللہ پر یقین رکھو، اس یقین سے دعا کرو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا۔ پھر دیکھنا کیسے معجزات ہوتے ہیں، پھر دیکھنا اللہ، تمہارا اللہ، میرا اللہ، ساری دنیا کائنات کا مالک کیسے معجزات تمہیں دکھائے گا۔ جس نے مشکل میں ڈالا ہے اس نے مشکل سے نکالنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ دعا نصیب سے نہیں دوستوں، بلکہ کہ نصیب دعا سے ملتا ہے۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبر سے کام لیتے ہیں۔ لوگ صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دوستو آپ بھی صبر کیجئے، دعا ہمیشہ کرتے رہا کریں، اور اس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کریں۔ اگر تم کبھی رات کو نہ سو سکو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نیند سے غافل ہو چکے ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبادت کے لیے تمہیں اٹھایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے اکیلے میں باتیں کرنا چاہتا ہے، اور تم بھی اکیلے میں اللہ سے باتیں کیا کرو، اپنے دکھ سکھ شیئر کیا کرو۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہو سکتا، وہ تو تمہاری ہر دعا سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے کہ تم اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی ساری خواہشات، مشکل خواہشات میرے سپرد کر دو، اور تم ہمیشہ کے لیے بے فکر ہو جاؤ،
اور یہ سوچو جب میں نے اپنے رب پر یہ خواہشات چھوڑ دی ہے تو اب مجھے اس دنیا میں کس چیز کی ٹینشن؟ کسی چیز کی ٹینشن نہیں۔ اگر ٹینشن آ بھی رہی ہے آپ کے اوپر تو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ٹینشن آ رہی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کی ٹینشن سے آ رہی ہے تو یہ کسی وجہ سے ٹینشن آ رہی ہے، اس میں بھی آپ کی خیر ہوگی، خیر کا کام ہوگا، اس میں کوئی آپ کو تنگی نہیں ہوگی۔ اور اس بات پر یقین رکھو تمہاری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے اچھا برا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے کچھ بہتر نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا سے کسی کی رضا بہتر نہیں۔ اگر تم جان جاؤ تمہیں تمہاری پسند کی چیز تمہارے دیے ہوئے وقت پر نہیں ملی اور اس کے پیچھے تمہاری کیا بھلائی تھی، تو تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے وہ بہت کم ہوگا۔ اللہ کا تو ویسے ہی شکر جتنا بھی ادا کریں تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن انسان تو نادان ہے، انسان کی نادانیوں سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس نے ہمارے لیے کچھ اچھا سوچا ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہی ہے، اور اچھا ہی ہوتا ہے ہمارے بھلے کے لیے۔